بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے. درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انتہائی عظیم الاحترام عزتوں کے لائق تمام اس مجلس میں آنے والوں، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے. آج کی یہ بابرکت مجلس میلاد مصطفیٰ بسلسلہ ایصال ثواب بریگیڈیئر نور صاحب، حاجی فضل حسین صاحب، ماسٹر امیر حسین صاحب کی ممانی جان کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے والدین کی بخشش مغفرت فرمائے. سب حاضرین مجلس کے آباء و اجداد، والدین، جمیع مومنات مسلمین اور مسلمات کی بخشش و مغفرت فرمائے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. وہی عظمتوں والا ہے، شان والا ہے، رتبے والا ہے، حی و قیوم ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا ذائقہ. کل نفس ذائقۃ الموت. کوئی بھی نہیں رہے گا اس دنیا میں، خواہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، امیر ہے یا غریب ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، استاد ہے یا شاگرد ہے، پیر ہے یا مرید ہے، ہنرمند ہے یا بیکار ہے، جو آیا اس نے چلا جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. دوستو، موت کی تیاری ابھی سے کرنی ہوگی، اور موت کی تیاری کہاں سے پتہ چلتی ہے، کیسے تیاری کی جاتی ہے؟ جب انسان کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کا خود اندازہ لگا لیتا ہے کہ میرا کاروبار کیسا چل رہا ہے. اگر اسے نقصان ہو رہا ہے اس دکان کے اندر، کاروبار کے اندر، ماہرین سے مشورہ کرتا ہے. میرے دوستو، اگر کاروبار کا پتہ چل جائے کہ وہ خسارے میں ہے تو پھر یہ کیسے
بندے کو خبر نہ ہو کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی۔ آپ اگر رات کے وقت چارپائی پہ آئیں، بستر پہ آئیں، تو پورے دن کا جو کچھ کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گا، خواہ آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ ہاں، وہ خوش نصیب ہے جسے ندامت ہو گئی اپنے گناہوں پر، اور اسی ندامت کے اوپر جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا مانگ لی، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سنا اور پوری اولاد آدم کے لیے ایک نصاب ترتیب دے دیا کہ گناہگارو، اگر تمہیں سمجھ آ جائے کہ میرا راستہ ٹھیک نہیں ہے، میری زندگی ڈاواں ڈول ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے پچھلے سال جو ہیں وہ خطاؤں اور گناہوں میں گزار دیے، تجھے آج سمجھ آ جائے، 40 سال کے بعد سمجھ آ جائے، 50 سال کے بعد سمجھ آ جائے، 60 سال کے بعد تجھے سمجھ آ جائے، ہاں میں اللہ کی زمین پہ گناہ کرتا رہا، اللہ مجھے موقع دیتا رہا، اللہ مجھے معاف کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے میری پکڑ نہیں کی، اور اس نے توبہ کر لی، اسے بند کر دیں۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو سمجھ لیں کہ اس کی زندگی نجات دہندہ ہے، اور اس کی توبہ مقبول ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا ذائقہ، کہ موت کا ذائقہ کیسے ہے۔ تو میرے دوستو، اس کے لیے ہماری زندگی کی تیاری جو ہے وہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تعلق کے ساتھ جڑے گی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک پہ عمل کرے گا، آپ کے احکامات پر عمل کرے گا، تو پھر اس کی زندگی کامیاب و کامران ہو جائے گی، اور اسے زندگی گزارنے کا مزہ بھی آ جائے گا کہ یہ دنیا بظاہر بڑی چمکدار ہے، بڑی انسان کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے، اور اس زندگی کے حسن و جمال عارضی ہے، اس کا مال عارضی ہے، اس کے تمام رشتے عارضی ہیں، اور چیز جو مستقل رہنے والی کیا ہے؟ اس کے متعلق تو قرآن میں متعدد جگہ پر یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مختلف موضوع اور مفہوم کے لحاظ سے، المال والبنون زینات الحیات الدنیا، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد جو ہیں یہ دنیا کی زیب و زینت ہیں، اور مال سے مراد صرف دولت مند ہونا نہیں ہے۔ مال کے زمرے میں نص قرآن المال سے جو یہاں پر لفظ آیا ہے، اس سے مراد ہر وہ طاقت خواہ تمہیں عہدے سے ملی، ہر وہ طاقت جو تمہیں مال سے ملی، ہر وہ طاقت جو تمہیں تجارت سے ملی، ہر وہ طاقت جو تمہارے خاندانی نسب سے ملی، ہر وہ طاقت جو تمہیں علم سے ملی، ہر وہ طاقت جو تمہیں جستجو سے ملی، ہر وہ اختیار تمہارے پاس جو ہے وہ المال کے گرد گھومتا ہے۔ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے تو نے تجارت کی ہے، کھیتی باڑی کی ہے، کاروبار زندگی کیا ہے، عہدوں پر گیا ہے، تو پھر والبنون جو جہاں پہ آتا ہے، اولاد کے لیے اس نے کیا کیا؟ اولاد کے لیے جائز اور ناجائز کو نہ دیکھا، حرام کے اوپر جھپٹ پڑا، کسی کی زمین پہ قبضہ، کسی کے مال پہ قبضہ، کسی یتیم کا مال ہڑپ، کسی بیوہ کا مال ہڑپ، کسی غریب کی حق تلفی، قلم دان تمہارے ہاتھ میں، لیکن لوگوں کو جو ہے تم اس دنیا کے اندر اختیار ناجائز استعمال کرتے رہے، اور لوگوں کو زمینوں سے بے دخل کرتے رہے۔ تمہارے پاس اختیار تھا محکمہ مال کا، تو نے ان بے نامیوں کو نام والا بنا دیا، اور جن کی زمینیں تھیں انہیں بے نامی کر دیا۔ یتیموں کی زمینیں جو ہیں
وہ بڑوں کے نام لگا دیں. تیرے پاس قلم تھا, تو تفتیش کرنے کا اختیار رکھتا تھا, بے گناہوں کی تفتیش کر کے تو نے انہیں سزا دلا دی. تیرے پاس قلم تھا, تو عدل کر سکتا تھا, لیکن منصب کی سیٹ پہ بیٹھ کے تو نے غریبوں کی مدد نہ کی, ظالموں کے ساتھ دیا. مال کی خاطر تو نے فیصلے بدل دیے, مال کی خاطر رشوت لے کے تفتیش بدل دی, مال کے لیے لوگوں کو زمینوں سے بے دخل کر دیا, مال کے لیے جو ہے تو نے حق تلفیاں کر لی, مال کی وجہ سے جو ہے جو اس منصب کے اہل تھے اس کے اوپر انہیں نامزد نہ کیا اور بیکار لوگوں کو لے کے آگے. تو یہ پوچھا جائے گا, المال والبنون زینات الحیات الدنیا, یہ تو دنیا کی رونق تھی, یہ تو دنیا کا مال تھا, یہ تو دنیا کا حسن تھا, تو اس میں ناکام ہو کے چلا گیا. یہ تمہارے لیے آزمائش ہے میرے دوستو. مال, اولاد, بیوی, بچے, عہدہ, اختیار, ہماری جوانی, حسن و جمال, دولت, تمہارا علم, تمہارا منصب, تمہارا ممبر پہ بیٹھنا, تمہارا صفوں میں بیٹھنا, ہر بندے کا جو ہے آزمائش ہے, امتحان ہے. اس نے جواب دینا ہے مالک کے پاس, مالک کے پاس جانا ہے. ہاں, مالک نے بتا دیا کہ یہ چیزیں خسارے والی ہیں, اور پھر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں حسن دے گی, وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی, وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں نجات دے گی, وہ کون سی چیز ہے جو موت کے وقت تیری مدد کرے گی, وہ کون سی چیز ہے جو تیری قبر کو منور کرے گی, وہ کون سی چیز ہے جو میدان حشر میں تیری مدد کرے گی, وہ کون سی چیز ہے جو پل صراط تمہیں عبور کرائے گی, وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں حوض کوثر کا جام دے دے گی, وہ کون سی چیز ہے جو لواء الحمد کے نیچے لے جائے گی, وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں عرش کا سایہ دے دے گی, وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے صدا لگ جائے گی سلام قولا من رب الرحیم, رب ان پہ راضی ہے اور رب کا سلام دے اور انہیں جنت میں داخل کر دیں. وہ کون سی چیز ہے میرے دوستو؟ جوانی بھی آزمائش ہے, مال بھی آزمائش ہے, عہدہ بھی آزمائش ہے, زندگی بھی آزمائش ہے, بیوی بھی آزمائش ہے, رشتہ دار بھی آزمائش ہے, تمہارا اختیار بھی آزمائش ہے. سب کچھ ملنے کے باوجود تو نے اللہ کا ڈر دل میں رکھا, اللہ کا ڈر رکھ کے تو نے توبہ کر لی, اللہ کا ڈر رکھ کے تم نے اپنے بچوں کو حرام مال نہیں کھلایا, اللہ کا ڈر رکھ کے تو نے اختیار کا استعمال ناجائز نہیں کیا, اللہ کا ڈر تیرے دل میں تھا, مال تیرے ہاتھ میں رہا, تیرے بینک میں رہا, غریبوں میں تقسیم کرتا رہا, بیواؤں یتیموں کی مدد کرتا رہا, تیرے پاس اختیار کرسی اور قلم دان تھا, لیکن تو نے غریب کی مدد کی ہے. تو اب یہ مال, تیرا اختیار, تیرا قلم, تیری کرسی, جہاں تو فیصلے کرتا تھا, جہاں تو بیٹھ کے لوگوں کی مدد کرتا تھا, سارے کے سارے قیامت والے دن تیری گواہی کے لیے آ جائیں گے, حتیٰ کہ تیرے قلم سے ایک حق کے لیے لکھا ہوا الف اور با بھی تیرے لیے وہاں پر شفاعت کرے گا. اگر تو کسی ایک غریب کے لیے ایک قدم نکلا ہے تو وہ زمین وہاں پہ گواہی دے گی, مولا تیرے بندوں کی خدمت کر کے تیری بارگاہ میں آیا ہے. لیکن ہمارا تعلق تو بن جائے اللہ سے, خوف اور ڈر کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جائے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا پتہ چل جائے, ہم صرف زبانی کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ دل سے پڑھنے والے بن جائیں, آپ پہ اپنی جان مارنے والے بن جائیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے وار دی. تو پھر ایسے لوگ جنہوں نے مال سے منہ موڑ لیا, جنہوں نے اولاد کے لیے ناجائز کام نہ کیے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر انعام رکھ دیا, والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا. اللہ فرماتا ہے حقیقت والی زندگی کیا ہے, حقیقت والی زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا کا سارا حسن و جمال تمہیں تاریکیوں میں لے کے جا رہا ہے, تمہاری روشنیوں والی زندگی کون سی ہے, حقیقت والی زندگی کون سی ہے, بہترین زندگی کون سی ہے؟ والباقیات الصالحات, وہ نیکیوں والی زندگی تمہاری, وہ نیکیوں والی زندگی تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے, وہ تمہاری نیکیوں والی زندگی, تمہاری حسن اخلاق والی زندگی, تمہارا راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والی زندگی,
زندگی، تمہارا اللہ اکبر کی صدا کا مسجد کی طرف دوڑنا، اس والی نیکی، تمہارا صدقہ و خیرات کرنے والی نیکی، تمہارا غریبوں کی مدد کرنے والی زندگی اور وہ نیکی، اور تمہاری وہ زندگی جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر گزری، وہ زندگی جو تو نے اپنے والدین کی خدمت میں گزار دی، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، یہی نیکیاں تمہیں اللہ کے ہاں سے ثواب دے دیں گی، یہی نیکیاں تمہیں اللہ کے ہاں سے سرٹیفکیٹ دے کے تمہیں جنت میں داخل کر دیں گی۔ لیکن تعلق جو ہے، تعلق باللہ مضبوط بن جائے، اور یاد رکھیے میرا مالک جو ہے وہ بڑا شان والا ہے، اور پوری کائنات کے اوپر اس کا قبضہ ہے، اور اسی کے دست قدرت میں میرے اور آپ کی اور ساری مخلوقات کے قلوب ہیں، دلوں پہ راج اللہ کا ہے، کیونکہ حکومت اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے، دھرتی اللہ کی ہے، سسٹم اللہ کا ہے، ساری چیزیں اس کی ہیں، ہوا اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، بارش اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، نباتات اللہ کی ہیں، حیوانات اللہ کی ہیں، انسان اللہ کے ہیں، جنات اللہ کے ہیں، ملائکہ اللہ کے ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے بتا دو جس کا کوئی مالک اور ہو؟ ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہر چیز ہے۔ وَقَانَ اللہ علی کل شیء مقتدر، ہر چیز پہ اس کا قدرت ہے اور قبضہ ہے اور کنٹرول ہے۔ ہم بھاگ نہیں سکتے، گناہ کر کے کہاں بھاگیں گے؟ دنیا کا جرم کر کے اشتہاری بن سکتے ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ سے اشتہاری نہیں ہو سکتے۔ پکڑ کا دن بہت قریب ہے، موت کا وقت بڑا قریب ہے، زندگی گزر چکی ہے، جو کھانا تھا کھا چکے، جو پینا تھا پی چکے، اور لوح محفوظ پہ جو لکھنا تھا مالک نے وہ لکھ دیا، قلم چل گئے، تقدیر قضاء و قدر کے قلم چل گئے، اور سیاہیاں سوکھ گئیں، قلم رکھ دیے گئے۔ مالک میرے اور آپ کی طرح روز دکان نہیں سے جاتا، اللہ نے فیصلے جو کرنے تھے کر دیے، اللہ کے احکامات جو نازل ہونے تھے ہو گئے۔ میرے رب کی کبریائی اور بڑائی اور اس کی عظمت اور اس کی شان، اور وہ پاکیزہ ہے، سبحان المالک العرش العظیم، وہ عظیم عرش کا مالک ہے، عظیم عرش کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہماری کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم مولا کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے ہماری کامیابی اس وقت ہے جب ہم مولا کی طرف رجوع کریں گے، اور مولا کی طرف رجوع کرنے والے ہی کامیاب و کامران ہیں۔ تو آج ہم اس موقع پہ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے احکامات وہی تو ہے جس کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، وہی خدا جس کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، اس کے سوا یہ سر کہیں نہیں جھکتا۔ اسی کے متعلق جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سر جھکانے کی مسئلہ دے دیا، ہمیں احکامات بتا دیجئے، تو پھر وہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں محروم رکھ سکتی ہے؟ میرے دوستو، جوانوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے مصیبت آ جائے، آپ اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل تو پڑھیے، اپنی پیشانی جھکا کے جو ہے اللہ سے مانگیے تو صحیح، اس اللہ سے جس نے خود سجدے کا حکم دیا، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ اللہ فرما رہا ہے پس تمہارا خدا خدائے واحد ہے، پس تمہارا خدا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، بس تمہارا رب، تمہارا اللہ، تمہارا پروردگار وہ واحد ہے، وہ الہ ہے، وہ ایک ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کی آگے سر جھکاؤ۔ یہ ہمیں قرآن کی نص سے پتہ چل رہا ہے کہ جب تمہارا رب وہ ایک ہے جسے تم الہ مانتے ہو، لا الہ الا اللہ، واحد مان رہے ہو، الہ واحد، کوئی بھی اور رب نہیں ہے سوا اس کے، تو پھر کیا ہے؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کہتا ہے کہ اپنا سر جھکا دو۔ لیکن ہم سر جھکانے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ مصیبت آئی، عاملوں کے پاس چلے جاؤ، ادھر بکرا دے دو، ادھر مرغا دے دو، عورتیں جو ہیں تعویذ دھاگوں کی طرف۔ ذمہ داری سے منصب رسول پہ بیٹھ کے، مسند رسول پہ بیٹھ کے، قرآن کو سامنے رکھ کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں 2 نفل پڑھو اللہ کی بارگاہ کے اندر، مصیبت نہ حل ہو تو مجھے کہنا۔ آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ سنت کی طرف،
آ جاؤ شریعت کی طرف, آ جاؤ میرے آقا کی سنت مبارک کی طرف, آ جاؤ اس راستے کی طرف جس پہ اہل بیت قائم تھے, آ جاؤ اس راستے کی طرف جس کے لیے امام علی مقام نے شہادت دی, آ جاؤ اس راستے کی طرف جس کے اوپر جناب خلفائے راشدین نے اتنی محنت سے کام کیا, آ جاؤ اس راستے کی طرف جس راہ کے لیے جناب عمر خطاب نے شہادت پائی, آ جاؤ اس راہ کی طرف جس کے لیے جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت پائی, جس کے لیے احد و بدر کے شہداء نے محنتیں کی اور شہادت کا مقام لیا. آؤ وہی نجات کا راستہ ہے, وہی در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نجات کا راستہ ہے. میرے آقا کا در جو ہے گناہگاروں کے لیے کھلا ہے, جو بھی وہاں پہ پہنچ جائے اور اس کی بگڑی بن جاتی ہے. کوئی پہنچ نہیں سکتا, مال نہیں تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں, یہاں سے بیٹھ کے جو ہے اللہ کے محبوب پہ درود پڑھو, یہیں پہ حاضری لگ جائے گی. یہاں عشق کے سودے ہوتے ہیں, یہاں مال نہیں دیکھا جاتا, یہاں پہ سفر نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی تمہارے پاس پیسے نہیں, پاسپورٹ نہیں, تم آ نہیں سکتے. نہ اس کی ضرورت نہیں ہے, تم یہیں پہ بیٹھ جاؤ. غریبوں کے اوپر حج بھی نہیں ہے, اور کوئی غریب مجھ جیسا یہاں پہ بھی بیٹھ کے پکارے گا, یہاں سے بیٹھ کے بھی درود پڑے گا تو آقا مدینے والے اسے مدینہ میں بلا لیں گے. فکر نہ کیجئے, جب آپ پہ مشکل وقت آ جائے 2 نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ کے حضور جو ہے سجدہ کیجئے اور درود پڑھ کے دعا مانگیے, پھر درود پڑھ لیجئے, دعائیں پوری ہو جائیں گی, مشکلیں حل ہو جائیں گی, مصیبتیں بھاگ جائیں گی. لیکن ایمان بھی تو پکا ہو, ایمان تو مضبوط ہونا چاہیے نا. جب ایمان میں کمزوری آئے گی, ایمان میں یہی کمزوری ہے, بابا تعویذ دے گا تو ٹھیک ہوگا, نہیں, یہ بالکل طریقہ کار غلط ہے, یہ نہیں ہے, اسلام کے خلاف ہے. پیر اس لیے پکڑتے ہیں لوگ کہ پیر جو ہے ان کے بگڑے کام ٹھیک کر دے. پیر بگڑے کام ٹھیک کرے گا؟ پیر کا کام ہے, عالم کا کام ہے راستہ دینا جو قرآن اور سنت کی طرف جاتا ہے. پیر کی بگڑی بھی وہی بنانے والا ہے. یاد رکھیے, یقین اور عقیدہ اور پختہ کیجیے اپنے آپ کو. اولیاء کاملین نے زندگیاں بسر کی اس لیے کہ لوگوں کو راستہ دکھایا جائے. ہمارے آئمہ نے قربانیاں دی کہ لوگوں کو راستہ دکھایا جائے, بھٹکی ہوئی مخلوق کو اللہ سے ملایا جائے, بھٹکی ہوئے لوگوں کو رسول اللہ سے ملایا جائے. لیکن ہے افسوس, اس راہ پہ بھی راہزن و ڈاکو بیٹھے ہیں. لیکن ہماری کمزوری کی وجہ ہے, ہماری کمزوری کی وجہ ہے کہ ہم راہ مستقیم کا انتخاب صحیح نہیں کرتے. ہم نے گائے خریدنی ہے, بڑے آرام سے وہاں پہ جاتے ہیں, کبھی ادھر سے اس کا کان, کبھی ادھر سے اس کا کام دیکھتے ہیں. خدارا اپنے ایمان کو بچاؤ, عورتوں کو روکو. عورت کا پردہ ہے اپنے پیر سے بھی, اگر وہ دین کی بات کرنا چاہتی ہے, پوچھنا چاہتی ہے تو محرم موجود ہو اور وہ پردے میں ہو اور اس کی چادر پوری ہو, اور پھر وہ دین کا مسئلہ پوچھے, قرآن کا مسئلہ پوچھے, شریعت کا مسئلہ پوچھے. اسے کوئی نہیں روکتا. قرآن بھی اجازت دیتا ہے, حدیث بھی اجازت دیتی ہے, رسول اللہ کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے. آؤ اس چیز کے اوپر ہم اکٹھے ہو جائیں. یہ نہ سوچیں کہ آج ہم اس مسجد میں بیٹھ کے چند لوگ کیا کریں گے. نہ, ایک شخص بھی جو ہے اگر صحیح ہو تو وہ فتح کر سکتا ہے, اس وقت کے ظلم کو ختم کر سکتا ہے, اس وقت کی شہوات کو ختم کر سکتا ہے, اس دور کے جبر و جبروت کو ختم کر سکتا ہے, اس دور کے فرعون کو ختم کر سکتا ہے. یہ اس وقت ہوگا جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو مارنا پڑے گا پہلے. یہ کافر جو اندر بیٹھا ہے, یہ نفس جو اندر بیٹھا ہوا ہے, یہ شیطان جو اندر بیٹھا ہوا ہے, جو ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آنے دیتا, ہمیں اپنی خطاؤں کی بے خبری کی طرف دے کے جاتا ہے کہ تو ٹھیک ہے وہ خراب ہے, تو ٹھیک ہے یہ خراب ہے, تو ٹھیک ہے تیرا رشتہ دار خراب ہے, تو ٹھیک ہے تیرا فلاں رشتہ دار خراب ہے. نہ, سب سے پہلی اصلاح اپنی ہے اور اپنی اولاد کی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب آپ کو حکم ہوا کہ میرے حبیب لوگوں کو میری وحدانیت کے بارے میں بتاؤ, تو پہلا حکم یہ تھا کہ اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کرو, اپنے آل و عیال کو اکٹھا کرو, اپنے عزیز و اقارب کو اکٹھا کرو. پھر اکٹھا کیا گیا, اور جب اکٹھا کیا گیا چچا کے گھر میں اکٹھا کر دیا گیا, اور وہاں پر پہلی دعوت میرے آقا نے جو دی وہ اپنے خاندان کو دی ہے. آؤ آج سے ہم اپنے آپ کو دعوت دینے کے بعد اپنے خاندان کو دعوت دیں. آؤ آج کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کے بعد اپنی بیوی کی اصلاح کریں, اپنے بچوں کی اصلاح کریں. پوچھا جائے گا بیوی کی ہر ناجائز بات کے اوپر اسے سٹ بنا کے دینا ہے. مال جہاں سے لے کے آؤ, رشوت کا لے کے آؤ, چوروں سے لے کے آؤ, ڈاکوؤں سے لے کے آؤ, کسی کو لوٹ کے لے آؤ. نہ, بالکل ایسی خواہش نہ پوری کرنا بیوی کی
مر جاؤ گے، بچوں کی ایسی خواہش پوری نہ کرنا، ابا مجھے فلاں جگہ پہ پلاٹ لے دے، تو آپ کسی بھائی کا کسی بہن کا حق مار کے خبردار ان کو دیں۔ یاد رکھیے شریعت کے اصول جو ہیں متعین ہیں، شریعت کی راہیں متعین ہیں، قرآن و سنت کی باتیں آخری باتیں ہیں، یہ کتاب بھی آخری ہے، اللہ کے نبی بھی آخری ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے۔ اگر کوئی آئے گا یا دعویٰ کرے گا مرزئی بدبخت کی طرح، وہ کافر اور لعنتی ہوگا۔ میرے نبی بھی آخری ہیں، یہ کتاب بھی آخری ہے، دین متین مکمل ہے، جس دین کو اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا پرچم بلند رہے گا، اسلام کا پرچم عالی پرچم ہے، یہی پرچم جو ہے تمہاری نجات کا راستہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیری اور میری نجات کا راستہ ہے۔ آؤ اس پرچم اسلام کے نیچے اکٹھے ہو جائیں، اور پھر کیا ہے، ہم اپنی اصلاح، اپنے بچوں کی اصلاح، اپنی بیوی کی اصلاح، بہن بھائیوں کی اصلاح کریں۔ یاد رکھ لیجئے چونکہ موت کا معاملہ ہے اور وقت بھی قریب ہے، میں نے واپس بھی جانا ہے۔ مسئلہ ایک بتا کے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مر جائے، اس نے اپنی قمیض کے 2 بٹن چھوڑے ہیں، 2 بٹن، وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوں گے۔ کہیں مار نہ کھا جائیے گا کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ چاچا جو ہے میں نے پالا ہے، اس کی اولاد نہیں، میں ہی وارث ہوں۔ میں مسئلہ سمجھا کے جا رہا ہوں، یہ بریگیڈیئر نور صاحب بھی سنیں اور ان کے بھائی بھی سنیں اور باقی لوگ بھی سنیں میرے سمیت۔ وراثت کا ٹاپک جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، اسے پڑھتے ہوئے عقل ٹکانے آ جاتی ہے۔ وراثت کے ٹاپک کے اوپر جو ہے میں نے کم از کم زیادہ ٹائم لگایا ہے فقہ کے اندر، اسے بڑے غور سے پڑھا ہے اور بڑا ڈر ہے اس وقت سے۔ 2 بٹن اگر مرنے والا چھوڑ گیا وہ وراثت میں تقسیم ہوں گے۔ جاؤ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ لو۔ یہ نہ ہو میں خیر خواہی کے لیے آیا ہوں اسلام آباد سے، آپ کی دعوت پہ آیا ہوں، حق بیان کر کے جانا ہے۔ اگر کسی کو پتا نہیں تو سن لیجئے، ہاں مرنے والے نے اپنی زندگی میں کوئی چیز ڈونیٹ کر دی، وقف کر دی، نام چڑھا دی، تو اب جو ہے وہ بری الذمہ۔ لیکن اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی اور وہ چھوڑ گیا ہے، 2 بٹن ورثے میں چھوڑ گیا، وہ سب میں تقسیم ہوں گے یا سب کی مشاورت سے تقسیم ہوں گے۔ اب اس سے کم حیثیت کی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ 2 بٹن۔ میں نے فقہ کی ایک اصطلاح آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ اگر 2 بٹن بھی وہ چھوڑ گیا تو جواب طلبی ہوگی سب ان سے، اور بالخصوص اس بندے سے جس نے ان 2 بٹن کو وارثوں میں تقسیم نہیں کیا۔ مثال، میرے پاس میرے چچا تھے، فوت ہو گئے، ان کی اولاد نہیں، میرے پاس رہتے تھے اور ان کے 2 بٹن قمیض کے میرے پاس رہ گئے تھے، اور ان 2 بٹنوں کا جواب مجھے قیامت والے دن دینا ہوگا۔ تو لہٰذا اپنی آخرت کی سوچ اور فکر یہ ضرور اپنے اندر رکھنی ہے۔ میرے پیارو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی ہو، خیر خواہی میں بات کر رہا ہوں، یہ دنیا اور سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، باغ اور باغیچے اور یہ ساری چیزیں یہ سب ادھر رہ جانی ہیں، اور سب چھوڑ کے جو ہے باغ بنگلے چھوڑ کے ہے گھر بنانا خاک میں۔ آج اوروں کو تو ملتے ہوئے دیکھتا ہے خاک میں، ایک دن تجھ کو بھی دیکھے گا زمانہ خاک میں۔ نہ گل اپنا نہ باغ اپنا، یہ کیوں دعویٰ جمع بیٹھی، مسافر بے وطن ہے تیرے سر پہ قضا بیٹھی۔ موت تو پیچھا کر رہی ہے۔ ہاں، اس سے بچنے کا راستہ جو ہے، اصلاح قلب کا راستہ جو ہے، نظروں کی پاکیزگی کا راستہ جو ہے، شریعت مطہرہ کی پاکیزگی کا راستہ جو ہے، اللہ کے ہاں کامیابی حاصل کرنے کا راستہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں، ہر چیز سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ کا ذکر آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ اللہ کا ذکر آپ کو اللہ کے محبوب کے قریب کر دے گا۔ اللہ کا ذکر آپ کے دل کے اوپر سیاہی اور میل کو کھرچ کے ادھر پھینک دے گا، اور اللہ کا ذکر جو ہے آپ کی تربیت کر دے گا، آپ کو غیبت سے بچائے گا، جھوٹ سے بچائے گا،
حرام کاموں سے بچائے گا، نیکی کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اللہ کے ذکر میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ میں نے بھی اور آپ نے بھی 5 وقت نماز، ابھی اتنے لوگ ہیں ہم بیٹھے، دور دراز سے بھی آئے ہیں، کیا آیا جتنے ہمارے اس گاؤں میں گھر ہیں اتنے افراد مسجد میں موجود ہیں یا نہیں؟ اس کی فکر پیدا کیجئے، دعوت دیجئے۔ میں دعوت دے رہا ہوں، یہ آپ کی مسجد ہے، یہ قیامت والے دن آپ کی شفاعت کرے گی۔ مسجد میں آیا کریں، مسجد میں نماز پڑھا کریں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھا کریں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ مسجد کی آواز جب سنیں مسجد سے تو سمجھ لو اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، نماز کی طرف آؤ۔ یہ سب سے اعلیٰ ذکر کی جو ہے قسم ہے، اللہ کا سب سے بہترین ذکر کی، اس کے فرض ٹائم کے اوپر، بلاوے کے ٹائم کے اوپر نماز کے لیے جانا، پھر تلاوت قرآن اللہ کا ذکر، اسماء الحسنہ اللہ کا ذکر، درود شریف اللہ کا ذکر، اور اچھی بات منہ سے کہنا اللہ کا ذکر، اخلاق اچھے کرنا، سلام میں پہل کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ سارے کے سارے ذکر اللہ کے اندر ہیں، اللہ کے ذکر کے اندر ہیں۔ اور جو اس طرح ذکر کرے اور اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر رکھے، نماز پڑھے اور رزق دے، اللہ کی راہ میں تقسیم کرے اپنا مال، تو پھر رب کہتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہ میری اس بنائی ہوئی جنت کے وارث ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں، یہ کام کرنے والے جو ہیں، یہ نیکیاں کرنے والے، ان کے لیے میں نے جنت اور جنت کی نعمتوں کو بنایا ہے۔ یہی لوگ لواء الحمد کے نیچے پہنچیں گے اور انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظیم، شفاعت کبریٰ ملے گی۔ آؤ دوستو، قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں اور ہم اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائیں، برائیوں سے روکیں اور دوسروں کو دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔